اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطاہرین اما بعد۔ آج جو ہے سورہ مائدہ کے سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ سورہ مائدہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام شرف کرتے ہیں۔ کہا جو انسان سورہ مائدہ کو لکھے اور لکھ کر کے صندوق میں رکھ دے، ہر آدمی کو جو ہے اپنے پیسے کی اور گہنا وغیرہ اور جو بھی قیمتی سامان ہوتا ہے ڈر رہتا ہے کہیں چوری نہ ہو جائے۔ بینک میں لوگ کیوں لے آ کے رکھتے ہیں گہنا؟ تاکہ چوری نہ ہو جائے، ہے نا۔ تو سب سے زیادہ لوگوں کو فکر ہوتی ہے کاغذ وغیرہ زمین کا ہوتا ہے، اہم چیزیں اس کو رکھتے ہیں، چھپا کر پوشیدہ کرتے ہیں تاکہ چوری نہ ہونے پائے۔ تو چھٹے امام نے کہا کہ جو انسان سورہ مائدہ کو لکھے اور لکھ کر کے صندوق میں رکھ دے، جہاں پہ کاغذ رکھا ہے یا سونا ہے، چاندی ہے، پیسہ ہے، جو کچھ بھی ہے رکھا وہاں پہ رکھ دے تو اس کا وہ محفوظ رہے گا، چوری نہیں ہوگا۔ تو چوری سے جو ہے یہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ بچانے والی سورہ ہے کہ آپ اپنی قیمتی اشیاء کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس جہاں پہ جو بھی قیمتی چیز رکھی ہے سورہ مائدہ لکھ کر کے وہاں پر رکھ دیں تو وہ چیز محفوظ رہے گی۔ بلکہ یہاں تک تھا کہ آپ کہیں بھی رکھ دیں گے، کہیں بھی رکھ دیں لیکن چوری ہونے والا وہ نہیں ہے۔ اور پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ جو سورہ مائدہ کو جمعرات کے روز پڑھے، پنجشنبے، جو بھی سورہ مائدہ کی تلاوت کرتا ہے اس کا ایمان خالص رہتا ہے، اس میں ستم مخلوط نہیں ہوتا ہے، ظلم و ستم ملوث نہیں ہوتا ہے، ایمان کا لباس اوڑھتا ہے اور ظلم و ستم سے محفوظ رہتا ہے، اور لباس شرک بھی نہیں اوڑھتا، یعنی نہ شرک کرتا ہے، شرک سے محفوظ ہو جاتا ہے اور ستم سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور ایمان اس کا وہ ان سب چیزوں سے ملوث نہیں ہونے پاتا ہے۔ اور پھر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو بھی سورہ مائدہ کی تلاوت کرے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی اور 10 گناہ اس کے محو کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ 10 نیکیاں ملیں گی اور 10 جو ہے اس کے گناہوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، رسول فرماتے ہیں کہ ہر سانس لینے والے یہودی اور عیسائی ہر ان کی سانس لینے والے کی تعداد کے برابر 10 گنا برابر ثواب ملے گا۔ عیسائیوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد کہیں مسلمان ہیں۔ کہا عیسائیوں کی تمام عیسائی اور تمام یہودی سانس لینے والے سانس کے برابر 10 برابر ثواب دیا جائے گا۔ تو عیسائیوں کی تعداد ہی اتنی زیادہ ہے کہ شمار کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہودیوں کی اس کے بعد کہا کہ 1 برابر نہیں 10 برابر ثواب ملے گا، یعنی بے حساب ثواب ہے جو سورہ مائدہ کی تلاوت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ثواب کو بہت زیادہ ثواب ہے، صلوات پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، فرشتے لکھتے لکھتے جو ہے تھک جاتے ہیں۔ نجات کا سبب آج صلوات زیادہ پڑھی جا رہی ہے نا، ہر اس کو
امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہا ہر طرح کا درد، کوئی قید نہیں کون سا درد، سر کا کہ پیٹ کا کہ بدن میں درد ہے، ہر طرح کا درد، جو بھی درد ہوگا بدن میں ہر طرح کا درد سورہ مائدہ پڑھنے والا جو ہے وہ دور ہو جائے گا، اور جتنی بھی تکالیف ہے سب دور ہو جائے گی۔ اور ورم سوجن جو آ جاتی ہے، آج ہے ہاتھ سوجا ہے تو پیر سوجا ہے، بہت سوجن آ گئی ہے، ٹینشن میں پریشان ہے، کہا کہ سوجن دور ہو جائے گی اگر سورہ مائدہ کی تلاوت کرے گا۔ اور اگر 114 آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 اگر اس آیت کو بار بار تلاوت کرتا ہے، تکرار کرتا رہتا ہے، کثرت سے پڑھتا ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ ہر طرح کا رزق وسیع ہو جائے گا، ہر طرح کا رزق جو ہے وہ وسیع ہو جائے گا۔ جو کچھ بھی اللہ نے بندوں کے اوپر اپنی رحمت نازل کی ہے، رزق صرف اسی کو نہیں کہتے ہیں کہ پیسہ ہی ہو، صرف پیسہ ہی نہیں رزق ہے، رزق وسیع معنی ہے نا۔ زندگی بھی ایک رزق پروردگار ہے، اولاد رزق پروردگار ہے نا۔ تو ہر طرح کا رزق، اور اسی میں سے ایک جو ہے پیسہ آتا ہے، مال آتا ہے، مال و دولت ہے، تو ہر طرح کے رزق میں وسعت ہو جائے گی جو بھی سورہ مائدہ کی تلاوت کرے گا۔ تو اس لیے سورہ مائدہ بہت اہم ہے کہ انسان اس کو اگر چاہتا ہے کہ ہر طرح کا رزق اس کا وسیع ہو، اور سب سے زیادہ ٹینشن جو چیزوں کے لیے رہتی ہے کہ وہ اس کا مال اور زیور وغیرہ قیمتی کاغذات اس کو اگر بچانا ہے تو سورہ مائدہ جہاں پہ بھی سامان رکھا ہوا ہے، کاغذ وغیرہ، سونا چاندی جو کچھ بھی ہے، ہیرا موتی، وہاں اس کو لکھ کر کے رکھ دے اور اس کے بعد چوری سے مفت ہو جائے۔ نہیں تو کیمرہ جو ہے آپ کا بچا نہیں پاتا ہے، سی کیمرے میں بھی دیکھیے کیا ہوتا ہے، چوری ہو جاتی ہے نا۔ لیکن اگر یہ سورہ آپ نے رکھ دیا تو پھر کسی چور کی جرات نہیں ہے کہ وہاں تک ہاتھ اس کا پہنچ جائے۔ اس لیے آپ لوگ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھتے ہیں۔ السلام